السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، ہمارا اور آپ کا خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو اپنا رب مانتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو آسمانوں کا مالک ہے، اللہ ہی ہے جو زمینوں کا مالک ہے، اللہ ہی ہے اس پورے نظام کو چلانے والا ہے، وہ بڑی قدرتوں والا ہے۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، نہ اس کی کوئی ماں ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہر قسم کے شرک سے پاک و صاف ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور ہمارا ایمان اس وقت تک کامل و مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم کلمے کے دونوں جز پر ایمان نہ لے آئیں، لا الہ الا اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہو اور محمد الرسول اللہ پر بھی ہمارا ایمان ہو۔ اگر ہم کلمے کے ایک جز کو مان لیں اور کلمے کے دوسرے جز کا انکار کر دیں، ہم کامل و مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ ایمان کی دولت ہمارے لیے عطا فرمایا اور ہمارے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے نبی کے ذریعے سکھلایا، بتلایا۔ قرآن مجید کی کتاب اللہ نے ہمارے لیے بطور عمل کے اور بطور زندگی کے یعنی زندگی کے طور و طریقے کو بتانے کے لیے عطا فرمایا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اسی لیے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر مضبوطی سے جمے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی نورانی مخلوق اترتی ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اور انہیں یہ بات کہتے ہیں یہ نورانی مخلوق کہ اللہ تخافو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، اور خوف کھانے کی، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، ہم آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ایمان بھی لایا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا بھی کیا اور اس پر جمے رہے، باوجود اس کے کہ کئی آزمائشوں کے آنے کے ایمان سے پھرے نہیں، ایمان سے ہٹے نہیں، تمہارے پیر متزلزل نہیں ہوئے، ربنا اللہ ثم استقاموا پر عمل کر کے دکھا دیا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، میرے رب نے فرمایا فرشتوں کے ذریعے
خوشخبری سنا دیا اس جنت کی جس کا تمہارے لیے رب نے وعدہ کیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرشتے کہیں گے ہم تمہارے دوست ہیں فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں بھی تمہاری حفاظت کریں گے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اور اللہ کی نورانی مخلوق کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کی اور اپنے مومنوں کی حفاظت فرمائیں گے. فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. آخرت میں بھی اللہ جب تک کہ ہم جنت میں نہ جائیں گے یہ ہمارے دوست بن کر رہیں گے. جب ہم جنت میں چلے جائیں فرشتے کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دنیا میں ہوٹل میں بیٹھ کے آرڈر تو کر دیتے ہو لیکن جب بل دینے کا وقت آتے ہو تو بل پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہو کہ کہیں کچھ زیادہ تو نہیں کر دیا، کہیں کچھ غلطی تو نہیں کر دی. لیکن میرے رب نے اپنے فرشتوں کے ذریعے جنتیوں کے لیے خوشخبری سنا دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. تم جو کچھ چاہتے ہو سب تمہارے لیے یہاں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت میں اب تم آرڈر کرو، جی ہاں آئیے مجھے یہ چیز کھانے کی ضرورت ہے، اللہ حاضر فرما دیں گے. ہمارے لیے وہ پینے کی ضرورت ہے، اللہ حاضر فرما دیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. میزبانی کس کی ہوگی؟ اللہ نے اعلان کر دیا نُزُلًا، میزبانی کس کے طرف سے ہوگی جنت میں؟ من غفور الرحیم، جو بخشش کرنے والا ہے اس کی میزبانی ہوگی، جو رحم کا معاملہ کرنے والا ہے اس کی میزبانی ہوگی. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا. اس شخص سے بڑھ کر کون بہتر ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اچھا ہو سکتا ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے، گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتا رہے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بھی بچاتا رہے. اس سے بڑھ کر کون اچھا ہو سکتا ہے؟ میرے رب نے یہاں کھول کے بتا دیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. صرف ہم بلاتے رہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کیے. ہم دوسروں کو اچھا راستہ دکھاتے رہے اور خود ہم اس پر عمل نہیں کیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ رب ذوالجلال ایک ایسا موقع لے کے آئیں گے کہ جنت والے جہنم والوں سے ملیں گے اور جہنم والے جنت والوں سے ملیں گے، لیکن آڑ ہوگی. جہنم کا اثر جنت والوں پہ نہیں پڑے گا اور جنت والوں کی جو وہاں کی عیش و عشرت کی زندگی ہے وہ جہنم والوں کو میسر نہیں ہوگی. جنت والے دیکھیں گے ارے یہ صاحب بھی یہاں جہنم میں ہیں، اور ان سے کہیں گے آپ ہی کی بات کو سن کر اس پر عمل کر کے میں جنت میں آیا ہوں، لیکن آپ یہاں جہنم میں کیسے؟ آپ ہی نے تو ہم کو بتایا تھا دنیا میں، اور یہاں جہنم میں آپ کیسے پہنچ گئے؟ اے میرے اللہ، وہاں اس وقت سچ کہنا پڑے گا، سچ کے علاوہ کچھ اور کہہ نہیں پائیں گے. وہ اس وقت کہیں گے کہ جی ہاں ہم آپ کو اچھا راستہ بتاتے رہے اور صحیح چیزوں کی نشاندہی کرتے رہے، لیکن خود ہم اس پر عمل نہیں کیا. حرام مال کھاتے رہے، غلط چیزوں کو ہم اپناتے رہے، اللہ کے ڈر کو، اللہ کے خوف کو ہمارے دل سے نکال دیا. اللہ رب ذوالجلال نے اسی لیے ہم کو یہاں جہنم میں لا کے ڈال دیا ہے کہ اب یہاں سزا پاؤ. اسی لیے میرے رب نے فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ
وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. خاص طور پر یہ یہودیوں کے لیے میرے رب نے ذکر کیا تھا کہ تم تورات کو پڑھتے ہو اور دوسروں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، لیکن اپنے آپ ہی کو بھلا دیتے ہو. اگر ہم دوسروں کو، یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ امت محمدیہ کے لیے بھی ہے کہ ہم مدرسہ چلا رہے ہیں لیکن یہاں ہمارے پاس حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے. ہم صدقے کا مال بھی کھا رہے ہیں، زکوٰۃ کا مال بھی کھا رہے ہیں. یہاں کھا لیں گے، اپنے جسم کو تھوڑا موٹا کر لیں گے، لیکن جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پائے. اللہ رب ذوالجلال نے یہ زندگی ہمارے لیے عطا فرمایا ہے. اللہ نے جنت بھی بنائی ہے اور اللہ نے جہنم بھی بنایا ہے، اور ہمارے لیے اختیار دیا دنیا میں کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، اور تم بہترین امت ہو. میرے رب نے اس امت محمدیہ کی تعریف بھی فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم تمام میں سب سے بہترین امت ہو. تمہارا عمل کیا ہے؟ کس وجہ سے میرے رب نے تمہارے لیے بہترین امت قرار دیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ جس دکان میں ہم بیٹھتے ہیں، اذان کی آواز آئی، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف چلے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف چلے آؤ، جیسے ہی یہ آواز ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہے، ہم اپنی تجارت کو چھوڑ چھاڑ کے نماز ادا کرنے کے لیے پہنچیں. اگر ہم پہنچ رہے ہوں، ہمارے پڑوس میں ہی ایک بھائی رہتے ہوں، لیکن وہ ان کی طرف، یعنی نماز کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں بھائی نماز کا وقت ہو چلا ہے، چلے. اگر وہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ آئے تو وہ ان کی ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی بات کو ان تک پہنچا دیں. ہدایت دینے کی ذمہ داری میرے رب کی ہے. ہم ہدایت کسی کو دے نہیں سکتے، ہم کسی کو جنت میں پہنچا نہیں سکتے. اللہ رب ذوالجلال کی ذمہ داری ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اچھائی کی طرف لوگوں کو لے کے آئیں، بھلائی کی طرف لے کے آئیں. یہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم حرام و حلال کی تمیز کا لحاظ رکھیں. یہ نہیں کہ ہمارے لیے نہ حلال ہے نہ ہمارے لیے حرام ہے. آنچے در گھسیٹ جو کچھ بھی ملا ہم اس کو لے لیں، اس کو اچک لیں، اس کو کھائیں، اس کو پلائیں. کسے؟ اپنی اولاد کو. نہ ہرگز ہو نہیں سکتا. ہم بھوکے رہ جائیں گے، یہ ایک وقت کا کھانا ملے کھا جائیں گے. اگر کئی دن تک کھانا میسر نہ ہو ہم اسے بھی برداشت کر لیں گے، لیکن حرام مال کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دیں گے. میرے نبی کی وہ حدیث مجھے بار بار اپنے کانوں میں گونجتی رہتی ہے، اور یوں وہ روایت آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے. کہ میرے نبی علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بچے حسن یا حسین جو مسجد نبوی کے صحن میں کھیلتے کھیلتے صدقے کی کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لیا تھا. میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کی نظر اس بچے پہ پڑ گئی، اپنے نواسے پہ پڑ گئی. آئے دوڑتے ہوئے، کہا بیٹا کخ کخ تھوک دو، بیٹا تھوک دو. لیکن بچوں کو میٹھی چیز بڑی اچھی لگتی ہے، چاکلیٹ دے دیں، اسی لیے جو بھی میٹھی چیز دیتے ہیں اسے لے لیتا ہے بچہ. اگر آپ اس کے پاس سے لینے کے لیے جائیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ بچوں کا مزاج ہے، یہ بچوں کی فطرت ہے. جب میرے نبی نے فرمایا کخ کخ تھوک دو تھوک دو، بچہ تھوکنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا، یہ نہیں سمجھا کہ بچہ ہے آگے چل کر سمجھ لے گا،
اسے حلال و حرام کی تمیز اس وقت سمجھ میں آ جائے گی۔ اب چھوڑ دیں گے، کھا لے تو کیا ہو جائے گا؟ نا، میرے نبی کے اس عمل کو مجھے بھی یاد رکھنا ہوگا اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی یاد رکھنا ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی انگلی کو، اپنی انگشت کو اپنے اس نواسے کے منہ میں ڈال کر اس صدقے کی کھجور کو باہر حلق سے نکال کے تھوک کے فرمایا، بیٹا آل رسول کے لیے صدقے کا مال حلال نہیں ہے۔ کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کریں، کہ ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں کہ وہ نماز نہ پڑھیں، کوئی بات نہیں، غلط کام کر رہے ہوں کوئی بات نہیں، نشہ لے رہے ہوں کوئی بات نہیں، لڑکیوں کے ساتھ جا رہے ہیں پھر رہے ہیں کوئی بات نہیں۔ یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے، ہم اس کی فکر کریں۔ یہ دنیا کی زندگی یہ امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ کسی کے لیے 60 سال کی زندگی، کسی کے لیے 70 سال کی زندگی، بہت مل گئی تو 100 سال۔ لوگ اخبار میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی یہ 100 سال کے ہو گئے ہیں، 100 سال پار کر گئے ہیں۔ لوگ یعنی بالکل تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ بڑی لمبی عمر پالی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے یہ زندگی ہمارے لیے اس لیے عطا کیا تاکہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حلال مال استعمال کیا، اپنے بچوں کو حلال مال کھلایا اور اس پر آپ پابند رہے، اور امت مسلمہ کے لیے یہ درس دیا، یہ سبق دیا کہ تم بھی اس پر عمل کرو۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال مجھے بھی یہ بات سمجھا دے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی یہ بات سمجھا دے۔ کیا کریں؟ آج کل کا یہ جو ماحول ہے، اس ماحول میں بچی بھی اپنی ماں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، بچہ بھی اپنے باپ کی بات ماننے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں۔ بعد میں آ کے باپ بھی روتا ہے، ماں بھی روتی ہے۔ کیا کریں حضرت؟ کوشش تو کی تھی لیکن یہ بچہ میری بات ہی نہیں مانتا، غلط جوڑوں میں مل کر غلط چیزوں کا عادی بن گیا ہے۔ اب کیسے اسے بچائیں، کیسے اسے ان چیزوں سے نکالیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ بس میں آپ سے یہی کہوں گا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہم اپنی اولاد میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، ساتھ لے کے آئیں، پڑھائیں، اور اسی طرح اپنی اولاد کو نیک بننے کے لیے پوری کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہے۔ جی ہاں، دعا مانگا تھا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے اللہ، ایسی بیوی عطا فرما، حب لنا من ازواجنا، مجھے ایسی بیوی عطا فرما اور ایسی اولاد عطا فرما جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور یہ متقی بھی بن جائے اور امام بھی بن جائے، یہ دوسروں کو راستہ دکھانے والا بنے۔ باپ کے دل میں کبھی حسد نہیں ہوتا۔ میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں کہ دنیا میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کے دل میں کبھی حسد نہیں ہوتا، ایک باپ ہے اور ایک استاد ہے۔ باپ کے سامنے بیٹا اونچا مرتبہ پا لیتا ہے، اونچی عزت پاتا ہے، باپ کا سینہ اسے دیکھ کر چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ میری اولاد ہے، دیکھو کہاں کس مقام پہ پہنچ گیا ہے۔ دل سے دعا دیتا ہے کہ اللہ اور اسے اونچے مقام پہ پہنچا دے۔
اسی طرح ایک وہ استاد جو الف با پڑھایا، زبر زیر سکھایا، اب وہاں وہ وہی بیٹھ کے سکھاتا ہے، 10,000 15,000 کی تنخواہ لیتا ہے۔ اب اس کا شاگرد وہ تعلیم حاصل کرتے کرتے اونچے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ بڑے مرتبے پہ پہنچ کر اپنے استاد کے پاس آ کے کہتا ہے، استاد جی اللہ نے مجھے بڑے اونچے مقام پہ پہنچا دیا ہے، وہ پوسٹ دے دیا ہے، یہ پوسٹ دے دیا ہے، استاد کے دل میں حسد پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہیں بیٹھ گیا اور یہیں یہ الف با پڑھا رہا ہوں اور تم اس اونچے درجے پہ پہنچ گئے، ارے یہ کیسے ہو گیا؟ نہ یہ نہیں کہے گا، بلکہ دل سے دعا دے گا، اے میرے بچے اور اونچے درجے پہ تو پہنچ جا۔ کبھی استاد کے دل میں حسد پیدا نہیں ہوتا، وہ دعائیں دیتا ہے۔ ان دو رشتوں میں اللہ نے بڑی محبت رکھی ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں نہ باپ کی عزت ہے، نہ ماں کی عزت ہے، نہ رشتوں کا پاس و لحاظ ہے، بس ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ بیٹا باپ کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا، باپ اپنے بچوں کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا، ماں اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ کتنے لوگ میرے پاس آ کے شکایت کرتے ہیں، حضرت میں اپنی ماں کو بھاتی ہی نہیں، میں بہت خدمت کرنا چاہتی ہوں، ان کا خیال کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ مجھے الگ ہی نظر سے دیکھتے ہیں، مجھے دور کر دیتے ہیں، کیا کروں؟ میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ صبر کرو، ماں کی عزت میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے ان رشتوں میں دراڑ پیدا ہو گئی ہے۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے، درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بڑی لمبی زندگی نہیں جئیں گے کہ ہاں بڑی لمبی عمر پائیں گے، نوح علیہ السلام کی عمر پالیں گے، آدم علیہ السلام کی عمر پالیں گے، نہ میرے نبی نے یہ بتا دیا کہ میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان کی ہوں گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہی، اور میرے نبی علیہ السلام بھی اس دنیا سے 63 سال کی عمر میں پردہ فرما ہے، کوئی لمبی عمر نہیں پائی۔ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے تو اس لیے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں، غلط کاموں سے بچا کے رکھیں، توحید، وحدانیت اور نبی علیہ السلام کی رسالت کو اپنے دل میں بسائے رکھیں، شرک کے قریب بھی نہ پہنچیں اور شرک کا شائبہ بھی اپنے دل و دماغ میں آنے نہ دیں، تاکہ اللہ رب ذوالجلال ہماری حفاظت کر سکے۔ اور آگے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس کی زبان سے نکلتا ہے کہ میں مطیع و فرما بردار ہوں، میں مسلمان ہوں، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں، اللہ کے رسول کی بات مان کر اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی کبھی ایک نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ نیکی نیکی ہے، برائی برائی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کسی نے برا عمل بھی کیا تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اچھے طریقے سے اسے دفع کر دیں، اسے دور کر دیں۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں، اوروں کے درمیان میں دشمنی پیدا کر دے، جھگڑا پیدا کر دے۔ شیطان تو قسم کھا کے آیا ہے لأغوینک، میں اے اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا اور سب کو جہنم میں پہنچانے کی فکر کروں گا۔ یہ ناچنے کی
جو مجلسیں ہیں اسے بڑا خوبصورت بنا کے ہمیں دکھائے گا، یہ شراب پینے کی مجلسیں اسے خوبصورت بنا کے دکھائے گا، یہ نشہ آور چیزیں اسے خوبصورت بنا کے دکھائے گا، یہ میوزک کے آلات اسے خوبصورت بنا کے دکھائے گا، سود اسے خوبصورت بنا کے دکھائے گا، زنا اسے خوبصورت بنا کے دکھائے گا، تاکہ لوگ اس جال میں پھنس جائیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، شیطان بھی کہے گا اس دن اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، میں تمہیں یہ پھسلا رہا تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں میری کیا غلطی، میں نے تم کو جبر تو نہیں کیا تھا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا لیکن تم نے اس کی خلاف ورزی کی، میں نے آہستہ سے تم کو بلایا، آؤ شراب پیو، آؤ زنا کے اڈوں پہ پہنچو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ یعنی اب مجھ پر ملامت مت کرو، اپنے آپ پہ ملامت کر لو، شیطان وہاں صاف کہہ دے گا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ شیطان کی ان چالوں کو ہم سمجھیں اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ شیطان پوری طاقت کے ساتھ جہنم میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ شیطان کے اس پندھوں میں اور ان جالوں میں ہم نہ پھنسیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال میری بھی حفاظت فرمائے اور آپ میں سے ہر ایک کی بھی حفاظت فرمائے۔ حاضرین باتمکین، پہلی بات مجھے آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ 22 تاریخ کو رام مندر کا اُدگھاٹن، یہ ساری باتیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ اس موقع پر ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے پوری کوشش کی، سپریم کورٹ میں مقدمہ لے کے گئے، جتنا پیسہ خرچ کیا جا سکتا تھا کیا، اور جتنی طاقت لگا سکتے تھے لگائے۔ جی ہاں، اب اس کے بعد جو بھی فیصلہ آیا ہمارے پاس بھی ہے اور آپ کے پاس بھی ہے۔ اب ہم اس بارے میں نہ یہ کہیں گے نہ وہ کہیں گے، ہم بس اپنے اپنے کاموں میں رہیں گے۔ ارے بھئی جو کام تم کر رہے ہو وہ کر لو، لیکن ہم شرکیہ کام کسی بھی طرح نہیں کریں گے۔ ہم بڑے جذبے میں آ کے ہم بھی اپنے گھر میں رکھیں، ہم بھی پوجا پاٹ کریں۔ کوئی مسلمان پوجا پاٹ نہیں کر سکتا، یاد رکھیں۔ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دینا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا اس لیے ہم نے یہ کر لیا، اگر کھلے طور پہ بتا دیتے تو ہم اس سے بچ جاتے۔ نہ، شرک اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھیں۔ ہاں، اب کیا کریں اس دن میں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ بس ہم اپنے اپنے کاموں میں رہے، جیسے آج ہیں اور کل ہیں ایسا ہی اس دن میں اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارا محافظ ہے، اور اللہ رب ذوالجلال میرے نبی کی غار ثور میں بھی حفاظت فرمائی۔ اللہ رب ذوالجلال نے غزوہ بدر میں بھی حفاظت فرمائی، غزوہ احد میں بھی حفاظت فرمائی، حضرات صحابہ کی بھی حفاظت فرمائی۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کی اس امت کی بھی ضرور حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے کیا ہم ڈر جائیں، گھر میں رہ جائیں؟ ہاں، احتیاط برتنے کی بات بعض احباب کہتے ہیں، لیکن اس لیے کہ یہ امن کی جگہ ہے۔ ماشاءاللہ ہمارا یہ ملک امن کا گہوارہ ہے، یا ہندو بھی رہتے ہیں، یا مسلمان بھی رہتے ہیں، یا سکھ بھی رہتے ہیں، یا عیسائی بھی رہتے ہیں، سب اپنے اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ رہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے عبادت کرتے رہیں۔ لیکن 22 تاریخ آ گئی، اس وجہ سے ہم ڈر جائیں گے، ہم گھر میں رہ جائیں گے، ہم اپنے کسی کام کاج میں نہیں لگیں گے۔ نہ، اس طرح کی بزدلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہیں اور ماشاءاللہ کام کرتے رہیں۔
اللہ رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اس ملک میں جو غیر مسلم ہیں وہ مندروں میں جا کے عبادت کر لیتے ہیں، اور جو کرسچن ہیں وہ چرچوں میں جا کے عبادت کر لیتے ہیں، اور جو سکھ ہیں وہ گردواروں میں جا کے وہ ان کی عبادت کر لیتے ہیں، اور مسلمان وہ ان کی عبادت کی جگہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اب ہم یہاں آ کے عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے اور دن ہم نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے ہم نماز پڑھیں۔ اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ امن کے ساتھ رہیں، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ قرآن نے بھی یہی حکم دیا ہے، لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم۔ اللہ رب ذوالجلال نے کیا حکم دیا، دیکھ لیں ذرا، سمجھ کے جائیں۔ جو آپ سے لڑتا نہیں، آپ سے قتال کرتا نہیں، اور آپ کو آپ کے شہروں سے نکالتا نہیں، کون؟ جو غیر مسلم ہے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، تو اب ان کے ساتھ تمہارا عمل کس طرح سے ہونا چاہیے؟ میرے رب نے دو چیزوں کا یہاں حکم دیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ان تبروہم، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، نیکی سے پیش آئیں، اچھائی سے پیش آئیں۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، انصاف کا معاملہ کریں۔ آپ ان کے ساتھ غلط سلوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غلط ویوہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھائی سے پیش آئے۔ یہی میرے رب کا حکم ہے، ان اللہ یحب المقسطین۔ یاد رکھیں کہ اگر ہم انصاف پر چلتے ہیں، انصاف پر عمل کرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ایسے بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی اللہ کا محبوب بننا ہے، انصاف پر عمل کرنا ہے، اور اسی طرح حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو ہم اپنے اپنے کاموں میں لگے رہیں اور امن کے ساتھ رہیں، چھیڑ چھاڑ ہرگز نہ کریں۔ ہاں، ہر قوم میں تھوڑے فرقہ پرست اور کچھ غیر غلط قسم کے لوگ رہتے ہیں، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے یہ بھی حکم دیا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ اگر شیطان تمہارے درمیان میں جھگڑا پیدا کرتا ہے تو تم اپنی زبان سے کیا کہو گے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگو گے۔ تو اپنی زبان سے یہ کہیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر جھگڑا پیدا ہو رہا ہے اپنی زبان سے یہ کہیں، قرآن ہمیں سکھاتا ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے اس ملک میں امن و امان کی فضا کو جاری و ساری فرمائے، ہر قسم کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کے معاملات فرمائے۔ جی ہاں، ہم دعا کرتے رہیں گے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری عیدگاہوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے قبرستانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرمائے۔ جی ہاں، اللہ رب ذوالجلال ایک مسلمان عورت کی عزت کی، عفت کی، حیا کی، پاک دامنی کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایک ایک نوجوان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ ہم اور آپ دعا میں لگے رہیں تاکہ اللہ رب ذوالجلال کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے، اور اللہ ہمارے لیے اور پورے عالم کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ ابھی بھی اس وقت غزہ میں حالات بہت مقدر ہیں، 23,000 سے زیادہ شہادت پا چکے ہیں۔ بہت وہ ہیں کہ جن کا اب تک حساب و کتاب بھی سامنے نہیں آیا، بہت سارے وہ ہیں جو بے گھر ہو چکے ہیں۔ یہاں اللہ کا شکر ہے اتنی سردی نہیں پڑ رہی ہے، معلوم چلا کہ غزہ میں اتنی سردی پڑ رہی ہے رات میں کہ ہم اسے بیان کر نہیں پائیں گے، اور اس موقع پر نہ ان کے پاس ان کا گھر ہے، نہ ان کی چھت ہے، نہ ان کے پاس ان کا مکان ہے۔
روٹی کے لیے بھی بھاگ رہے ہیں کہ کچھ روٹی مل جائے ہم کھا لیں۔ یہاں تو ہمارے پاس گوشت بھی ہے، ہمارے پاس مرغن غذائیں بھی ہیں، ہمارے لیے اللہ کھانا بھی میسر فرمایا ہے، لیکن ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ مائیں، ہماری وہ بیٹیاں، ہمارے وہ بچے اس کڑاکی کی سردی میں بھی بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہوئے ایمان پر جمے رہے ہیں۔ اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ ان کی مدد فرما دے۔ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہمارے ان بھائیوں کے حق میں دعا کریں۔ اللہ ظالموں سے ان کی حفاظت فرمائے جو اس وقت مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے ان تمام مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے، آسمان سے مدد اتار دے۔ انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے اور آپ بھی دعا میں مسلسل لگے رہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ بہت بڑا عرصہ بھی گزرا میرے نبی پر، 3 سال کا، جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں۔ کھانا بھی یعنی راشن پہنچانا یہ بھی بند کر دیا، قطع تعلق بات چیت کو بھی ختم کر لیا، اور اسی طرح معاملات کو بھی انہوں نے ترک کر لیا۔ 3 سال تک ان مشکلات سے میرے نبی بھی گزرے ہیں، صحابہ بھی گزرے۔ ایمان والوں کے لیے آسان نہیں ہے، آزمائشوں پر آزمائشیں ہیں، اس لیے ہم کو نہ تو ڈرنا ہے نہ خوف کھانا ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنی زبان سے یہ کہنا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میرے معاملے کو تیرے حوالے کر دی، میرے معاملے کو تیرے حوالے کر دیا، تو ہی ہے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، سب سے بہترین حفاظت کرنے والی ذات تیری ہے اور تو ہم پر بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہم میں سے ہر ایک کو دعا بھی کرنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ سب کے تعاون سے یہاں نرسری بھی چل رہی ہے اور پرائمری اسکول بھی، ہائی اسکول بھی، ایک اسلامک ماحول میں تھا کہ بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ اللہ کے گھر سے یہ بچے جڑے رہیں، شرکی عمل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ آج کل جو ہمارے اور آپ کے سامنے حالات سامنے آتے ہیں، اس سے دل گھبرا بھی جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے اللہ کے گھر میں یہاں دنیاوی تعلیم کا انتظام فرمایا ہے۔ اس لیے آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ احباب اپنے بچے اگر اسکول میں داخلے کے قابل ہیں تو آپ ان کو ہائی اسکول میں ہو یا پرائمری اسکول میں ہو داخلہ کروائیں۔ اور ایک بات یہ بھی یہاں سے سمجھ کے جائیں، بالکل یعنی نامنل فیس، بہت زیادہ فیس نہیں، اساتذہ کی جو تنخواہیں ہیں تو اس حساب سے، اور یہاں کی جو چھوٹی سی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے جو اور اسکولوں میں 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ تک کی فیس ہوتی ہے، یہاں اس طرح کی فیس مقرر نہیں کی گئی ہے، تو بالکل چھوٹی سی فیس مقرر کر کے تعلیم دینے کا نظام بنایا گیا ہے۔ اب اسے بھی ہم دینے سے پیچھے رہ جائیں، ہماری دوسری ضروریات پوری ہوتے رہیں، لیکن جب فیس دینے کا معاملہ آئے تو ہم غریب بن جائیں، یہ بھی مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر واقعتاً بالکل مستحق ہیں، غریب ہیں، حالات بالکل دیگر گو ہیں، تو اسی صورت میں آ کر ہم سے گزارش کر سکتے ہیں یا سیکریٹری صاحب سے گزارش کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو اسپیشل کیسز ہیں تو وہ الگ قصے ہیں، لیکن کیا کریں کہ جب اسپیشل کیسز کی بات کہی جاتی ہے تو سب کے سب یہ اسپیشل کیسز ہی لے کے آ جائے تو ادارہ کیسے چل پائے گا؟ تو اس وجہ سے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ان باتوں کی طرف توجہ دیں، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ مسجد میں اعلان ہو رہا ہے، مسجد میں جو بھی اعلان ہوگا وہ مفتی کا اعلان ہوگا، اب یہاں فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے، لاؤ یہاں جامع العلوم میں داخل کر دو، اس طرح آپ ہرگز سمجھ کر نہ جائیں۔ ایک چھوٹی سی جو فیس ہے اسے دینے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال
جو کچھ ہماری یہ کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں سے ہماری اولاد و آفاق کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔